بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کا زور ہے اور ہر طرف دور دورہ ہے، اور معاشرے میں بہت سارے افراد، نوجوان، عورتیں، مرد، وہ اپنے 24 گھنٹے کا زیادہ حصہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر شیئرنگ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی کوئی تجربہ، کوئی واقعہ، کوئی کام وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، اپنے خیالات شیئر کر رہا ہوتا ہے، کسی پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی سے بحث کر رہا ہوتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن حدود اور قیود کے پابند ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم سوال جو سوشل میڈیا کے حوالے سے عموماً میرے ذہن میں بھی آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی ایکٹیویٹیز اس میں شیئر کرتے ہیں، تصاویر شیئر کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ریاکاری کا شکار ہو جائیں، دکھلاوے کا شکار ہو جائیں، اور اپنے اعمال کو غارت کر دیں، بے وزن کر دیں، اور قیامت اور آخرت کے حوالے سے نقصان کا شکار ہو جائیں۔ ریاکاری منافقین کی ایک علامت ہے، منافقین کا شیوہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بندلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ اسی طرح انہی منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ گویا ان کے اندر ایک ریا کا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کا جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کاموں کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ریاکاری سے ہر دم محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حدیث میں سے چھپا ہوا شرک اور خفی شرک، یعنی بہت باریک شرک قرار دیا ہے، جو انسان کو بعض اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا۔ شرک یہ اس لیے ہے کہ انسان کو تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے، لیکن جب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ جذبہ بھی کار فرما ہو جائے کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، لوگوں کی رضا بھی مطلوب ہو، لوگوں کے اندر بھی اس کی ایک گڈ ول کریٹ ہو جائے، اور لوگ بھی اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگ جائیں اور اسے ٹریبیوٹ کرنے لگ جائیں، تو یہ گویا اللہ کے ساتھ وہ مخلوق کو شریک کر رہا ہے۔ اس لیے اسے شرک کی ایک خفیہ قسم اور ایک ہلکی قسم اور ایک باریک شرک قرار دیا گیا ہے، شرک خفی قرار دیا گیا۔ لہذا چند ایسی باتیں ہیں جن کو لازماً ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے عبادات ہیں، جو ہماری انفرادی اعمال ہیں، ان کو حد الامکان سوشل میڈیا سے دور رکھنا چاہیے۔ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے میں نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، اور میں روزہ رکھ رہا ہوں یا افطار کر رہا ہوں یا سحری کر رہا ہوں، یا میں حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، تو یہ وہ انفرادی اعمال ہیں جن کا تعلق میرا اور میرے رب کے ساتھ ہے۔ ان کو حد الامکان تصویر بازی سے اور تصویر کشی سے اور سوشل میڈیا سے اور سیلفی کلچر سے دور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان اعمال کا ایک روحانی لذت بھی ہوتی ہے، اور وہ روحانی لذت ریا کی وجہ سے غارت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اعمال کو کوشش کی جائے، عبادات کو اور اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے کہ وہ ہمارا اور رب کا تعلق ہو، کوئی تیسرا اس پر گواہ بے شک نہ بنے۔ جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی،
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اگر تم صدقات دیتے ہوئے کھلے عام علانیہ صدقات دو تو بہت اچھا ہے، فَنِعِمَّ مَا ہی بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور فقراء کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا صدقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے دو آپشنز رکھتا ہے، ایک ہے کھلا اور علانیہ خرچ کرنا اور ایک ہے خفیہ خرچ کرنا۔ ان دونوں پر اگر غور کیا جائے تو ان دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ جو خفیہ خرچ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ مَا لَا تَعْلَمُ بِشِمَالِهِ کہ وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ تو اس خفیہ خرچ کے بھی دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی نیت خالص رہتی ہے، ریا کا شائبہ نہیں رہتا، اللہ کی رضا وہ مطلوب رہتی ہے، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، اس کو بھی مشتہر نہیں کیا جاتا، اس کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری آ گئی ہے کہ ہم کسی کو آٹے کا تھیلا پکڑاتے ہیں تو اس کی تصویر بنا کر اپنی تو شہرت کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اس کو چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کی میں نے مدد کی ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو خفیہ انفاق کی بات کی ہے تو یہ غرباء کی عزت نفس کے تحفظ کی خاطر بھی کی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو سکیں اور وہ شرمندگی سے دوچار نہ ہوں۔ تو جو شخص خفیہ خرچ کرتا ہے ایک اپنے اخلاص کے لیے، ایک اپنے اندر کی نیت کی پاکیزگی کے لیے، اور دوسرا لوگوں کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے۔ جہاں تک علانیہ خرچ ہے تو یاد رکھیے جہاد کے موقع پر یا مہمات کے موقع پر اور اللہ کے دین کے لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اعلانیہ حکم دیا، اور اس کے بھی دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے جذبہ مسابقت پیدا ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر ایک کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے اگر اتنا خرچ کیا تو میں اس سے زیادہ خرچ کروں، ایک دوسرے کو ترغیب ملتی ہے۔ جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ ترغیب ان کو ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ ہوتا ہے ترہیب کا کہ دشمن پر روب پڑتا ہے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ کی، علانیہ لوگوں کو کہا اپنا مال لے کے آؤ، سواریاں لے کے آؤ، ہتھیار لے کے آؤ، اور ظاہر ہے اس کی خبریں دشمن تک پہنچ رہی تھیں اور دشمن پر اس کا روب پڑ گیا، اور دشمن نے کہا کہ مسلمان اتنی تیاری کر رہے ہیں تو یہ لازماً ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب اعلانیہ خرچ کی بات آتی ہے تو اس کے اندر ایک ترغیب کا پہلو ہوتا ہے اور ایک کفر پر اور دشمن پر رعب طاری کرنے کے لیے، تو یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے جو تیسری چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے نیت کا استحضار۔ جو بھی ہم کام کریں تو اس کے کرنے سے پہلے چاہے وہ خفیہ کریں یا علانیہ کریں، چاہے وہ دعوت کا کوئی کام ہو، چاہے وہ لٹریچر کی تقسیم ہو، چاہے وہ اصلاح کا کام ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا کام ہو، چاہے وہ ہم خفیہ جگہ پر کر رہے ہوں چاہے علانیہ کر رہے ہوں، نیت کا استحضار بہت ضروری ہے، نیت کو تازہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اور اپنے ذہن اور قلب کو اس پر یکسو کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ ہی سے ملنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ، اس کے نتائج ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتے، تو جب ہماری نیت مستحضر ہوتی ہے تو پھر ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ مثلا آپ ایک اجتماع منعقد کرنا چاہتے ہیں، درس قرآن کی ایک محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اب اگر آپ نے یہ کام دکھلاوے کے لیے کیا ہے، آپ نے یہ کام کسی اور غرض کے لیے کیا ہے، تو آپ کی نظر ہوگی کہ کتنے لوگ آئے، کتنی حاضری تھی، اور اس کے نتیجے میں اگر حاضری کم ہو اور لوگ کم آئیں تو آپ پر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔
لیکن اگر آپ نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور آپ کی نیت مستحضر تھی اور آپ نے یہ بات تازہ کی اپنے دل میں کہ میں تو یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اگر ایک بندہ بھی آئے گا تو آپ مطمئن ہوں گے، اور 10 بندے بھی آئیں گے تو آپ مطمئن ہوں گے، اور 100 بندے بھی آئیں گے تو آپ مطمئن ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا جب وہ اپنی نیت کو مستحضر کر لیتا ہے کہ میں یہ کام خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ناکام بھی ہو جاتا ہے یا نتائج اس کے مطلوبہ مقدار میں نہیں نکلتے تب بھی صبر کرتا ہے اور اس بات پر مطمئن رہتا ہے کہ اس کا اجر تو اپنے رب کے پاس ہے۔ لہٰذا عمل کو ریا سے بچانے کے لیے ہر عمل سے پہلے، چاہے وہ خفیہ ہو یا علانیہ ہو، اس پر ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آسائش اور آزمائش، ان دونوں معاملات میں، ان دونوں لمحات میں، ان دونوں کیفیات میں اخفاء مطلوب ہے۔ آپ پر خوشی کی کیفیت ہے، آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، آپ کسی پرلطف کیفیت میں ہیں، تو اس کو بھی، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اس کی وجہ سے آپ حاسدوں کے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو محروم ہیں وہ احساس محرومی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی آسائش کے جو لمحات ہیں ان میں اخفاء کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آزمائش ڈال دی ہے اور کسی مصیبت میں ہے، تو اس میں بھی اخفاء یہ مطلوب ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان صبر کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے مواقعوں کا پرچار یہ بھی، اور خاص طور پر سوشل میڈیا، اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات جو سوشل میڈیا کے حوالے سے، یا اگلی بات جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہم کریں سوشل میڈیا پر، جو بھی کمنٹ کریں سوشل میڈیا پر، جو بھی تبصرہ کریں، جو بھی سٹیٹس دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، سامنے رہنی چاہیے، کہ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، یا خاموش رہے۔ تو دیکھیے کہ آپ بھلی بات کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کی بات میں صداقت ہے یا یہ جھوٹ ہے، آپ کی بات کا جو کر رہے ہیں اس پہ آپ کو 100% یقین ہے، یہ یقین نہیں ہے، آپ کی اس بات سے فائدہ پہنچنے کا امکان زیادہ ہے یا نقصان پہنچنے کا امکان زیادہ ہے، آپ کی اس بات سے کسی کا دل دکھے گا یا کسی کا دل راضی اور خوش ہوگا، تو یہ خیر کا پہلو ہے۔ جو بھی بات کریں بھلی بات کریں، انسانوں کی فلاح کی بات کریں، اور اگر ایسی کوئی بات آپ کے پاس نہیں ہے تو خواہ مخواہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چھپ رہنا، فلیصمت، تو اسے خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال تفریح سے زیادہ دعوت اور اصلاح کے لیے کریں۔ کوئی ایک بات، کوئی ایک حدیث، کوئی قرآن کی ایک آیت، کوئی ایک اچھی بات، نیکی کی بات، فلاح کی بات، صلاح کی بات، جوڑ کی بات، لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی بات، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی بات، دین کا کوئی مفہوم اور کوئی کانسیپٹ سمجھانے والی بات، اور دین کے کسی عمل کی طرف راغب کرنے والی جو بات ہے، اور دعوت اور اصلاح کی جو بات ہے، اس کو اس ملک کے لیے، خاندان کے لیے، اس معاشرے کے لیے دعوت اور اصلاح کے نقطہ نظر سے اس میڈیم کا استعمال کریں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جب تک اور جہاں تک پہنچے گا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور خدا نخواستہ اس کے ذریعے آپ ذریعہ بن جائے کسی فحش بات کے پھیلانے میں، تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحش پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی بھی انداز سے کوئی فحش بات، اور فحش بات میں جھوٹ بھی ہے، فحش بات میں کسی پہ الزام بھی ہے، فحش بات میں کسی پہ بہتان بھی ہے، فحش بات میں کسی کی نجی زندگی کو اچھالنا بھی ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔